اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم، میرے ساتھ موجود ہیں مانور خالد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں مانور، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ آج ہم 17ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور 17ویں روزے کے دن مسلمان اور کفار کے بیچ میں پہلی جنگ ہوئی تھی، جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر تھی اور کافر لشکر میں بہت زیادہ تھے، پھر بھی مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے اس جنگ کو لڑا اور جیت گئے اور ایک ہی دن میں کفار کو شکست دے دی۔ آج ہم جانیں گے کہ جنگ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہماری اس نشست پہ آج جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں ان کی بہت سی خدمات ہیں اور میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج وہ ہماری اس نشست میں آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ، اور بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس نشست پہ آئے۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی۔ جزاک اللہ۔ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن صاحب۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، تو جب آپ جیسے مہمان آتے ہیں تو ویسے ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیا کی جائے۔ ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک ایسا روب ہے کہ بندہ بات کرتے ہوئے سوچتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ابھی سے میں معذرت کرتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے جنگ بدر پہ۔ جنگ بدر سے تمام مسلمانوں کو کیا سبق کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر سے جو سبق ملتا ہے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یوم التقى الجمعان یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ اللہ نے اس کو فرقان کا نام دیا ہے۔ فارق یہ فرق سے نکلا ہے۔ فرق کا مطلب ڈیفرنس، دو چیزوں میں ہم فرق کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، چھانٹ دیتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبروں کی جو بعثت ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کو صحیح راستہ پتہ چل جائے۔ یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، یہ آج تک یعنی عقل سے یہ فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ بالکل۔ تبھی آپ دیکھیں دنیا کے مختلف ملکوں میں صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن الگ ہے، تبھی اس کی بیس پہ ان کے قوانین بھی الگ ہے۔ تو صحیح اور غلط کا فیصلہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی آپ کو دکھا سکتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو جو چیز آپ کو بتاتی ہے کہ صحیح اور غلط، اس کو فارق کہا جاتا ہے عربی میں، فرق کرنے والی۔ اور فرقان یہ ایک مبالغہ ہے اس میں، یعنی ایسا فرق کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ توحید برحق ہے، شرک کا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جو نام نہاد لبرل ہیں، جو اسلام کو یا مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، ہمیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت سارے قرآن نے دعوے کیے ہیں کہ آخرت برحق ہے، تم مر کے ختم نہیں ہوتے، تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے لیے قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں ہم نے 313 کو 1000 سے لڑا کر 313 کو ہم نے فتح دی ہے۔ تو یہ اصل میں فرقان تھا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے حق اور باطل کو دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی کی طرح ایک الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عبرت، کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پہلی ایک لڑائی تھی اسلام کی، جو بڑی لڑائی تھی، اور اسلام نے یعنی یہ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، اور یہ بتا دیا کہ اب قیامت تک اسلام کو دنیا سے ختم کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس کو اللہ نے فرقان سے تعبیر کیا۔ اور اس میں جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو بالآخر فتح ہمارا ہی مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو کبھی فنا نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز تھی کہ جب مسلمان تھے، ظاہر ہے جب انہوں نے پہلے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو ان کے اندر ایک ظاہر فیئر آ گیا تھا، خوف آ گیا تھا، لیکن پھر ایک یقین آیا۔ آج کے دور میں کیا ہم لوگوں میں، جو آج کا دور چل رہا ہے، اس میں ہم لوگوں میں یقین ہے؟ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے شاید قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ جی، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یُریکَہُمُ اللّٰہُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَہُم کَثِیرًا لَفَشِلْتُم وَلَتَنَازَعْتُم فِی الْأَمْرِ۔ اللہ کی مدد اس طرح سے ہوئی کہ صحابہ کو اللہ نے دشمن کم کر کے دکھایا اور دشمن کو صحابہ کی تعداد زیادہ کر کے دکھائی۔ دیکھیں، جب آپ اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب آپ حق پر ڈٹ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو پھر قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ بے شک۔ آپ کا مورال پھر اللہ تعالیٰ خود بلند کرتے ہیں۔ تو صحابہ کا مورال اس طرح سے بلند کیا گیا ہے
کہ انہیں دشمن کم دکھائے گئے اور دشمن کو صحابہ تعداد میں زیادہ دکھائے گئے. تو اصل بات یہیں پر آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم جب فیصلہ کر لیں, ڈٹ جائیں ایک کہ ہم نے حق پر قائم رہنا ہے, تو یقین کی کیفیت بھی پھر اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. بے شک بے شک. اور یقین بھی پھر اللہ ہی بڑھاتے ہیں. اور اگر آپ خود تردد میں ہیں, آپ خود کنفیوز ہیں, جیسے منافقین کی حالت ہمیشہ سے تھی کہ لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کو نہ ادھر کو, تو پھر ایسی صورت میں ایک حوصلہ نہیں ملتا. یعنی جیسے آج ہمارے زیادہ تر مسلمانوں کی جو حالت ہے, جو کنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں ٹرائی کرنے کے لیے نا. بالکل صحیح کہ قبول ہو گئی تو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کون سا اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بالکل. تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. آپ کی یقین کی وہ کیفیت ہونی چاہیے جو غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ پورا کرے گا وہ وعدہ. اچھا طارق بھائی, کیونکہ ہم جب آپ کے بیانات بھی سنتے ہیں, اس میں ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے جو آج کل کے دور میں چل رہی ہوتی ہے. یہ جو آج کل کا دور ہے, اس میں اتنی نفسا نفسی, ہر بندہ کرپشن کا رونا تو روتا ہے, لیکن جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ خود بھی کرپشن کرنے لگتا ہے. اس میں امیر اور غریب کا ڈفرینس نہیں, وہ والی بات ہو گئی کہ جس کو موقع مل رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ مطلب ہم رو تو رہے ہیں, ہمیں وہ تو برا لگ رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن جب ہمارے اوپر آتی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سبھی تو کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں, شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, اس کا بڑا مسئلہ ہی کرپشن تھا. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اوف الکیل والمیزان, ناپ تول میں کمی مت کرو, پورا پورا ناپ تولا کرو. اور ان کو یہ سمجھایا کہ انی اراکم بخیر, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, کھانے کو سب کو مل رہا ہے, تو تم ایسا کیوں کر رہے ہو. تو یہی مسئلہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے. دیکھیں, دو چیزوں سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے. یا تو آپ کا قانون اتنا سخت ہو کہ کوئی اس قانون کی گرفت سے بچ ہی نہ سکے, جیسے یورپ امریکہ میں, وہاں قانون سے بچنا بہت مشکل ہے. تو پھر آپ ڈنڈے کی طاقت سے, قانون کی طاقت سے آپ لوگوں کو قانون کو فالو کرواتے ہیں. دوسرا ہے اللہ کا خوف. تو اللہ کا خوف, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لیتے پورا ہے, دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں. بالکل. تو قرآن کہتا ہے کیا انہیں یہ علم نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے. تو یہ جو جواب دہی کا عنصر جب تک آپ کے دل میں نہیں ہوگا, آپ کرپشن سے نہیں بچیں گے. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بھی درست کریں, قانون کو بھی درست کریں, قانونی اداروں کو بھی درست کریں, اور دوسرا ہم لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کوئی ایتھیسٹ نہیں ہیں, ہم ملحد نہیں ہیں کہ ہم اس کے قائل ہوں کہ مر کے ہم ختم ہو جائیں گے, بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے. تو جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی باتیں چلیں گی کہ بھئی سب کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا تو کیا. بالکل جی, یہ جو بات اس وقت مفتی صاحب نے کہی ہے, یہ اس نشست کو لگانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں. اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے, اور آپ کو یہ نہیں کہنے کو ملے گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ بندہ یہ کر رہا تھا اور میں نے اس وجہ سے یہ کیا, کیونکہ آپ نے اپنا حساب دینا ہے. اور بہت سے سوالات ہیں جو مفتی صاحب سے پوچھیں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی صاحب, ایک الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں, اس پہ بتائیے گا یہ بات واقعی ہے یا یہ ایسی محاورتاً ہے کہ جیسی رعایا ویسے حکمران, یہ بات ہے کہیں یا یہ کسی نے محاورہ بنا دیا؟ یہ محاورہ کسی نے بنایا ہے. یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ جیسی رعایا ویسے حکمران. بعض دفعہ رعایا اچھی ہوتی ہے, حکمران ظالم مل جاتے ہیں, بعض دفعہ حکمران اچھے ہوتے ہیں, رعایا خراب ہوتی ہے. لیکن عام طور پر لازم ملزوم ہے, خاص طور پر جمہوری طرز حکومت میں تو حکمران سلیکٹڈ ہوتا ہے عوام کی طرف سے, تو جیسی عوام ہوگی ویسے ہی آپ کا. تو یہ ایک محاورے کی اس میں آتا ہے. اچھا, یہ چیز ہمارے یہاں بڑی ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں گھریلو اس پہ چلے جائیں تو گھریلو تشدد کے بھی واقعات سن رہے ہوتے ہیں, لڑائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, میاں بیوی کی لڑائی ایک بڑی کامن چیز ہوتی ہے. اچھا رشتہ اپنی بیگم کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ اگر زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یا گھر میں امن قائم کرنے کے لیے یا کہیں دفتر میں بھی
بلکہ اگر ہم یہاں بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں, لڑے نہیں, تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میرے اختیارات کہاں تک ہیں اور کس کے مجھ پر کون کون سے حقوق ہیں. مثال کے طور پر میں اگر بات کر رہا ہوں, درمیان میں یہ مولوی صاحب بھی بولنا شروع کر دیں تو ہمارا پھڈا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, یا کوئی وہاں سے آ کے آپ کو ہٹائے کہ میں بیٹھ رہا ہوں یہاں پہ. ان کو پتہ ہے کیمرہ مین کو کہ بھی مجھے یہاں اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے سوال پوچھنے کے لیے. تو گھر میں شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری اس گھر میں ذمہ داری کیا ہے, ایز اے ہسبینڈ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہیں. عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اور یہ اسلام ہی ڈیفائن کرتا ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں شوہر بیوی کے حقوق لکھے ہوئے ہوں, بالکل, کہ عورت شوہر کی کہاں تک بات مانے گی, کہاں تک نہیں, اور شوہر اپنی زوجہ کے کہاں تک حقوق کا خیال کرے گا اور کہاں تک اس پر واجب نہیں ہے. تو یہ اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا نہیں ہے ہی نہیں کسی کے پاس نا, تو بتائے گا کیسے؟ یہ آپ کو فزکس کی کتابوں میں, کیمسٹری کی کتابوں میں, میڈیکل سائنس کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. میں اکثر لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں اپنے ڈاکٹر کو میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہوں لیکن وہ مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھیں میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں, تو جو آپ اس کو پڑھا رہے ہیں وہ سیکھ رہا ہے, تو وہ یعنی وہ چیپٹر ہی نہیں ہے نا. یہ تو اخلاقیات ہے, اس کے لیے میڈیکل کالج نہیں ہے, اس کے لیے تو دوسری جگہ ہیں جہاں سے وہ اخلاقیات سیکھتے ہیں. تو آج کل جو زیادہ تر جھگڑے ہو رہے ہیں, ہمیں حقوق ہی کا پتہ نہیں ہوتا. مرد کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنی زوجہ پر, اپنی وائف پر کتنا آرڈر کہاں تک چلا سکتا ہوں میں, اور عورت کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا میں نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. ہم دونوں ایک یعنی برابر ہیں, اور کرنی ہے تو کس حد تک کرنی ہے. بالکل, تو یہ حقوق کا جب تک تعین نہیں ہوگا تو ایک لا حاصل جنگ چلتی رہے گی. آپ کوئی بات کہیں گے وہ اس کا آگے سے جواب دے گی, وہ کوئی بات کہے گی آپ آگے سے جواب دیں گے. تو وہی ہے کہ جیسے کیمرہ مین آپ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں بٹھا دیں تو آپ کہیں بھائی میں یہاں ہوں, تو یہ نا مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے کہ یہ کرسی یہ صوفہ میرے لیے. تو اگر وہ اس کو مانے ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے یہاں جاب کیوں دی گئی ہے, تو ایک لا حاصل لڑائی ہوگی نا. تو ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں رشتہ داروں کے یا آپس میں رہن سہن کے جو اصول ہیں اور حقوق ہیں, ان حقوق کا علم نہیں ہے. باپ اپنی اولاد پہ کس حد تک زبردستی کر سکتا ہے, کہاں تک جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جو بچے فرمانبردار ہیں والدین کے, والدین ان کو بالکل ہی کچل دیتے ہیں, ان کی اپنی کوئی زندگی رہتی نہیں ہے باقی. وہ نہ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ابا نے جو بنا دیا وہ بنیں گے. اب یہ ظلم ہے اولاد کے اوپر نا. باپ کے حقوق ہیں لیکن ایک حد تک ہے نا, آپ اس میں اس کو کون سا سبجیکٹ اس نے سلیکٹ کرنا ہے اس پہ باپ اپنی مرضی زبردستی تو نہیں مسلط کر سکتا. تو لیکن جو بچے ذرا نیک سمجھدار ہوتے ہیں والدین ان کو بالکل دبا دیتے ہیں, اور جو بچے ذرا آوارہ ہوتے ہیں وہ والدین کی جہاں سننی چاہیے وہاں بھی نہیں سن رہے ہوتے. تو حقوق کا تعین کہ کس کے کس پر کتنے اور کون کون سے حقوق ہیں, جب تک یہ تعین نہیں ہوگا پھر ان حقوق پر عمل کرنا تو اگلا اسٹیپ ہے. اچھا یہ ہمیں تعین ہی نہیں ہے. آج اس زمانے میں سب سے بڑا معاشرے میں فساد یہاں سے پیدا ہو رہا ہے. ایک تو معاشرے میں ایک یہ بھی پرابلم ہے نا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مرد کے اس کے مسائل یہ ہیں کہ جی میں نے باہر جانا ہے, میں نے کمانا ہے, اور یہ جو باہر کے حالات ہیں, جو باہر کے اس وقت ماحول چل رہا ہے کہ کہیں پہ مہنگائی ہے, کہیں پہ آپ جا رہے ہیں تو رشوت خوری ہے, اس کا اثر آپ کے گھر پہ کتنا پڑتا ہے, یا باہر کا معاملہ باہر تک؟ نہیں ایسا نہیں ہے, باہر کا معاملہ سارا اثر گھر پہ پڑتا ہے. آپ اگر بیگم سے لڑ کے جا رہے ہیں تو باہر بھی لڑیں گے, باہر سے لڑ کے آ رہے ہیں تو گھر میں بھی لڑیں گے آپ. تو یہ تو اثر تو ہوتا ہے. باہر اگر آپ رشوت لے رہے ہیں تو جو آدمی لوگوں سے کرپشن کر رہا ہے وہ گھر میں کیسے حقوق ادا کرے گا نا, یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی طبیعت میں حرص ہے, لالچ ہے, تو یہ زوجہ کے بیوی کے کیسے حقوق ادا کرے گا؟ یہاں سے بھی لوٹ کھسوٹ کی کوشش کرے گا, وہاں سے بھی لوٹنے کی کوشش کرے گا. جو آدمی گھر کے باہر ایک نمبر ہوتا ہے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے. بالکل, وہ پھر نیچر میں آ جاتا ہے. وہ نیچر میں ایک چیز ہے نا. ایماندار آدمی باہر بھی ایماندار ہے, گھر میں بھی ایماندار ہے, اور جو بے ایمان ٹائپ کے لوگ ہیں وہ باہر بھی ہیں تو گھر میں بھی ہیں. وہ بالکل, یہ بات بڑی صحیح مفتی صاحب نے بولی کہ جو چیز آپ کی نیچر میں آ جاتی ہے, جو آپ کا باہر کا جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اثر آپ کے گھر میں بھی آتے ہیں. محسن بھائی آپ کی جانب آؤں گا. غزوہ بدر پہ بات ہو رہی تھی, غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے, وہ اسباب بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ غزوہ بدر جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان ایک معرکہ تھا, اور ایک ایسی جنگ تھی یا ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کر رہا تھا مرحلہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح کیسے ہوتی ہے
اور اللہ کس طرح قلیل کو کثیر پر سبقت دیتا ہے۔ اور اگر اس واقعے کی بات کی جائے تو اس طرح سمجھ لی کہ ابو سفیان جو تھے ایک قافلہ لے کر شام نکلے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد ایک بغض لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کس طرح نعوذ باللہ حضور کو نقصان پہنچایا جائے، تو ایک تیاری ہو رہی تھی کہ ایک جنگ کی اور ایک لڑائی کی۔ تو ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، ابو سفیان ظاہر سی بات ہے مال تجارت اور کچھ کہتے ہیں سامان جسے اسلحہ ہتھیار وغیرہ لے کر جس اس دور کا، وہ واپس آتے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھائی یہ جو قافلہ آ رہا ہے اور اس کو ہمیں روکنا چاہیے، اور ابو سفیان کو روک کر جو اس کے مال و اسباب ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو مال غنیمت تمہیں عطا فرما دے۔ ابو سفیان کیونکہ وہ ماشاءاللہ اس دور کے بڑے معاملات وہ دیکھتے تھے، کاروبار تاجری بھی بہت بڑے تھے، تو وہ ہر چیز پر نظر رکھتے تھے، اور ایک جاسوس انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، تو پتہ لگا کہ بھائی مسجد منورہ سے اصحاب اور اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جاسوسوں کو فوراً روانہ کیا۔ اس میں سے ایک جاسوس روانہ کیا کہ بھائی مکے والوں کو بتایا جائے کہ بھائی دیکھو ایسا نہ ہو کہ میں بھی لٹ جاؤں، میں قید کر لیے جاؤں، تو تم تیاری کرو جنگ کی کہ مسلمان مجھ پر زیادتی کرنے یا مجھے قید کرنے یا مجھ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو روکنا۔ اب ہوا یہ کہ ادھر جب کفار کو پتہ لگا، ابو جہل کو اور بڑے بڑے رؤساء کو اور سردار قریش کو، تو وہ طیش میں آ گئے۔ پھر وہی بات جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہاں تعداد 313 تھی اور وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے، اور جس مقام پر آئے تو یہ جنگ بدر ایسا مقام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد و محور یہ تھا کہ اصل حضور لڑنے نہیں آئے تھے، جنگ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کو روکنے آئے تھے۔ لیکن ابو جہل، کیونکہ یہ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا ابو سفیان کا، اور کچھ اس کے ساتھیوں نے کہا بھائی اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی انا کی خاطر کہ نہیں ہم یہاں پر آپ جائیں تو پھر مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا کر جائیں گے، تو پھر اس نے اپنے روب اور انا میں وہاں پر جنگ کا ایک ماحول قائم ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کہہ کہ پوری رات اللہ کی، جب وہ المختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، واقعہ بڑا طویل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائبان کے اندر مصلی پر موجود ہیں اور فتح و نصرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں عتبہ، یہاں شیبہ اور یہاں پر ابو جہل اور ولید، جس طرح حضور نے ایک چھڑی سے نشان لگائے کہ یہاں یہ مریں گے۔ اور پھر صرف ایسا ہی نہیں ہوا کہ جو کثیر تعداد جو دکھائی گئی، مسجد سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، سبحان اللہ، اور ایسی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی کہ وہاں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، وہاں گھوڑوں کی تعداد زیادہ، یہاں 60 اونٹ تھا تو وہاں پر پتہ نہیں، اب یہاں تلواریں اگر آپ دیکھا جائیں تو قلیل تعداد میں، یہاں تک کہ حضرت عکاشہ جو ہے وہ لڑنے لگے تو وہ یعنی کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، ایک چھڑی یعنی کہ آپ دیکھیں ایک لکڑی کا ٹکڑا دیا، اس سے صحابہ لڑ رہے ہیں، تو چھڑی مارنے سے پہلے کافروں گردنیں اڑ رہی ہیں۔ تو مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ مقصد یہ تھا کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے فرق ظاہر کرنا تھا کہ مسلمان جب اللہ اس کے رسول کے لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، مہاجر صحابی ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ غم نہ کیجیے، پریشان نہیں ہوئے گا، آقا ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے۔ صحابہ کا یہ جوش تھا حضور کی محبت میں، اور یہاں تک کہ یہ صحابہ کا جوش تھا، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول گڑ گڑا کر صحابہ کرام سے کے لیے دعائیں کروا، فرمانے اللہ اگر یہ باقی نہ رہے تو پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بات یہی ہے کہ جب آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور آپ اللہ پہ یقین کر کے کسی بھی کام کی شروعات کرتے ہیں، آپ یقین مانیں میرا اتنا علم نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اس ایمان کے ساتھ اتریں گے کہ میرا رب میری اس جائز مراد کو ضرور پوری کرے گا، تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور یہی آج کل کے دور میں ہم میں ایک کمی آ چکی ہے کہ ہم وہی جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ایکسپیریمنٹ کے طور پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، ایسے دل کے ساتھ دعا نہ کریں، جب بھی دعا کریں دل سے کریں۔ یا وقت ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مہنور آپ نے آج کیا بنایا ہے یہ بتائیں۔
आज मैंने आलू मटर का भरता बनाया है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कुछ चिकन बीफ ऐसे ही बना रही थी, बच्चे खुश नहीं हो रहे थे, तो बच्चों को खुश करने के लिए आज मैंने आलू मटर का भरता बनाया, क्योंकि आलू बच्चों के फेवरेट होते हैं। ठीक है जी। और ड्रिंक में क्या बना रही हैं आप? आज ड्रिंक में मैं बीटरूट का जूस बना रही हूँ, जिसमें मैं बीटरूट को सबसे पहले मैंने इसकी प्यूरी बनाई थी, उसके बाद उसको मैंने ब्लेंडर में डाला, उसमें शुगर सिरप हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं, नमक आप 2 चुटकी डालें, बहुत रहेगा, थोड़ी सी काली मिर्च ताकि थोड़ा सा उसके अंदर तीखापन आए। उसके अंदर मैंने गुलबहार का शरबत यूज़ किया है और उसको ब्लेंड कर लिया, जैसे कि आप अभी मेरे ब्लेंडर में देख भी सकते हैं। ये इसका मैंने एक तरीके से सिरप तैयार कर लिया है। अब मैं बस इनको डायरेक्ट ग्लासेस में डालूंगी। ग्लासेस में मैंने 1-1 चम्मच तक मलंगा पहले से ऐड किया हुआ है, उसमें डाल के ऊपर से हम 7 अप डाल देंगे इसमें। बिल्कुल जी। और काफ़ी दिनों से हमें बड़े मज़े के खाने भी खिला रही हैं और बहुत अच्छे खाने खिलाती हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी निशिस्त पे बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिसके जवाब तो हम भी जानना चाह रहे होते हैं। तारिक भाई, आजकल एक वबा फैली हुई है जो काफ़ी अरसे से इस वक्त फैली हुई है, कोरोना वायरस। इस पे बहुत से लोगों के अलग अलग, एक तो ये होते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग अपने नुस्खे भी डाल देते हैं, और दूसरा ये कि बहुत से लोग जो हैं इस पे बिलीव इस तरह नहीं करते कि SOPs फॉलो नहीं कर रहे, बहुत से कह रहे हैं जो होने वाली चीज़ है वो तो हो ही जाएगी। इस पर ज़रा कुछ आप बयान फरमाइए। जो होने वाली चीज़ है वो तो हो ही जाएगी, तो हमें तो नहीं पता ना कि क्या होने वाला है हमारे साथ, तो इसलिए हमें तो शरीयत ने एहतियात का हुक्म दिया है, असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वलौ रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहु, कि कोई भी जब ख़बर आया करे ना तो अल्लाह रसूल यानी शरीयत की तरफ लौटाओ और उलुल अम्र की तरफ। उलुल अम्र कहते हैं जो भी उस मामले के माहिरीन हैं। तो कोई भी ख़बर जब होगी, अब कोरोना भी एक ख़बर है, तो इसको हमने लौटाना है इसके माहिरीन। ज़ाहिर है बीमारियों के माहिरीन डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टरों से हमने इसके बारे में पूछना है, क्या ये ख़बर ठीक है, क्या ये वाकई इतनी भयानक बीमारी है जितनी बताई जा रही है, क्या इससे बचने के लिए SOPs पर अमल करना पड़ेगा। तो सारी दुनिया के डॉक्टर अगर किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हों तो फिर उसको ना मानना ये शरीयत का हुक्म नहीं है। तो जो SOPs डॉक्टरों की तरफ से बताई जाती हैं उन पर अमल करना चाहिए, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि आप असबाब छोड़ दें और अल्लाह पर तवक्कुल करें, जो होगा देखा जाएगा। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं ऊँट के पाँव में रस्सी बांधूँ या अल्लाह पे तवक्कुल करूँ, यानी ऐसे ही छोड़ दूँ रस्सी के बग़ैर और अल्लाह पे तवक्कुल करूँ, अल्लाह बचाने वाला है। तो आपने फरमाया शुद्दा इक़ालहु व तवक्कल अलल्लाह, रस्सी भी बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कुल भी करो। तो हम देखते हैं कोढ़ के मरीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में नहीं आने दिया, वो बैत होने के लिए आए थे। आपने फरमाया हमने तुम्हें बाहर से ही बैत कर ली है, क्योंकि कोढ़ की जो बीमारी थी ये भी फैलती है, लगती है। तो हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ऐसी वबाओं से मुताल्लिक हिदायत मौजूद हैं। ताउन की बीमारी फैलती है, उसमें आपने हुक्म दिया कि जो अपने घर में सब्र से करार पकड़ेगा, अपने शहर में रहेगा, वहाँ से फ़रार नहीं होगा, और उसमें उसकी मौत वाक़ हो गई तो उसके शहीद का अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो देखें ना क्यों हुक्म दिया जा रहा है कि आपके शहर में एक बीमारी फैली, आप भागेंगे तो वो फैलाएंगे आप। अब चाइना में जब ये बीमारी आई थी, अगर वो बॉर्डर सही तरह से सील कर दिया जाता और वहाँ से लोगों को ना निकलने दिया जाता, तो आज पूरी दुनिया जिस तबाही के दहाने पर खड़ी है ऐसा ना होता। तो वहाँ भी लोग फ़रार हुए, भागे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोशिश की रोकने की, लेकिन नहीं रुके लोग। तो और वो सारी दुनिया जिस लपेट में आई है, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का आप हाल देख लें, किस अल्लाह ताला उन लोगों की हिफाजत फरमाए। तो उन एहतियातों पर बहरहाल हमें अमल करना पड़ेगा। अच्छा, वैक्सीनेशन की जहाँ बात आती है तो इसमें क़यासाराइयाँ बहुत हैं। एक तो वही वाली बात कि डॉक्टर से पूछो, हमारे यहाँ खुद ही फैसला हो रहा था, नहीं ये चाइनीज़ से आई है, ये इजराइल की साजिश है, ये है, अलग अलग बातें होती है। आप क्या कहते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, लोगों को ये लगवानी चाहिए? देखें, मैं यही बात अर्ज़ कर रहा हूँ, वैक्सीन डॉक्टरों की फील्ड है ना, उलमा की है, मुफ्तियों की फील्ड नहीं है। तो ये बात भी डॉक्टर से पूछने की है। तो डॉक्टर अगर कहते हैं लगवानी चाहिए तो लगवानी चाहिए, डॉक्टर अगर कहते हैं नहीं लगवानी चाहिए तो नहीं लगवानी चाहिए। अब देखें, इसराइल ने मास्क की पाबंदी इसराइल में ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने सब ने वैक्सीन लगा ली है। और हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं इसराइल की साजिश है वैक्सीन। ये ऐसी साजिश है जो सबसे पहले उसने टीके अपने लगाए हैं। बिल्कुल। तो इसमें अब ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि वैक्सीन बहुत मुख्तलिफ़ किस्मों की आ रही हैं। तो आपको जिस डॉक्टर पे एतमाद हो कि भाई ये जिम्मेदार हैं, तो उनके मशवरे से आप वैक्सीन का इस्तेमाल करें,
کیونکہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو لیکن یہ کہ مجھے اس لیے پورا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ یوٹیوب کی اور فیس بک کی وائرل ہونے والی ویڈیوز ہیں, ان میں یقین بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہوا بھی. وہ ایسی آتی ہیں کہ وہ فلاں نے ویکسین لگائی تھی وہ اسی 3 دن میں مر گئے. تو یہ خبریں جب پھیلتی ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اچھا ایک چیز یہ اتنی خطرناک وبا آئی جس میں پیسہ بھی کام نہیں آ رہا تھا, لوگوں کے اندر لوگوں نے اپنا پیسہ پھینک دیا, یہ تو ہوا. لیکن ہمارے ہاں بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جو چیزیں 3-3 ہزار کی تھیں وہ 30-30 ہزار کی ہو گئیں, مارکیٹ سے غائب ہو گئی. 25 روپے والا ماسک کہاں پہنچ گیا, آکسی میٹر غائب ہو گئے. طارق بھائی کیا ریزن کیا ہے؟ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ ہمیں اس وقت جب وبا تھی لگ جاتی ہمارے بچنے کا چانس نہیں تھا, لیکن ہم اس وقت بھی مال کیوں جمع کر رہے تھے؟ اتنی محبت کیوں ہو گئی مال سے؟ کروں کہ ہمارے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں مذہب کو جس طرح پڑھانا چاہیے جو وہ پڑھایا نہیں جاتا. چند واقعات بس اسلامیات کی کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز میں قرآن و سنت میں رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آ رہا ہو تو ایک تاجر جا کے سارا مال نہ خرید لے. وہ سب کچھ اس کے جب ہاتھ میں آئے گا تو وہ اپنی من مانی قیمتوں سے لوگوں کو بیچے گا. آپ نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, بزنس میں اللہ ایک دوسرے کے ذریعے سب کو روزی دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تجارت میں کوئی خاص پروڈکٹ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے. اس سے آپ نے منع کیا ہے کہ اس لشکر کو, اس قافلے کو اندر آنے دو مدینہ میں, وہ آزاد ہو جو جس قیمت پہ خریدنا چاہے اس سے. اس کو تلقی جلب کہا جاتا ہے. تو یہی چیز آج یہاں ہو رہی ہے کہ ایک آدمی وہ ایک اسٹاک کر لیتا ہے, پھر وہ اپنی منمانی قیمتوں پہ بیچتا ہے. اب آپ نے کوئی سارے ماسک کے کنٹینر اگر چند لوگ خرید لیں گے تو پھر تو اسی طرح وہ تو سونے کے بھاؤ بیچنا چاہیں, لوگ تو مجبور ہیں خریدیں گے. ابھی ایک اور جنگ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے, ادھر جو وبا پھیلی ہوئی ہے, اب کچھ لوگ اگر ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی کشمیر میں یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ملک اس مصیبت میں ہے تو کیا ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ جی 100% دعا کرنی چاہیے. دیکھیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ انڈیا کی گورنمنٹ کر رہی ہے. وہاں کی ساری عوام اس پہ مطمئن نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. ہر گورنمنٹ کا ہر کام پبلک کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا. تو اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ آپ کشمیر کے پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں آپ. لیکن اس کی سزا ان کی ہر عوام کو دینا اور ایک قدرتی آفت میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور یہ کہنا کہ ہم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے, تو کل ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت میں آپ مبتلا ہو جائیں. تو انسانیت کے ناطے ہم کشمیریوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور جو لوگ بھی کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, نہیں ان کے مقدر میں ہدایت تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. لیکن جو عوام جس کرب و اذیت سے انڈیا میں گزر رہی ہے اس عوام کے لیے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دعا کریں. جیسے کشمیری میں جو مظلوم ہیں وہ بھی انسانیت کے ناطے ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں نا. تو کرونا سے بھی اگر کوئی اس وبا میں مبتلا ہوتا ہے تو انسانیت کے ناطے ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے رحم کا جذبہ رکھنا بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. اچھا ابھی جیسے رمضان المبارک ہے, میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ بہت سے لوگ اس طرح نکالتے ہیں کہ جی روڈ پہ جا رہے ہیں, ان کو اگر سب فقیر نظر آیا تو اس کو دے دیا. کیا زکوٰۃ تحقیق کر کے دینی چاہیے؟ اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا غریب سے شدید اس کی مخالفت کی تھی, تو جو لوگ فقیروں کو پیسے دیتے ہیں مدد کے طور پہ یا زکوٰۃ کے طور پہ, کیا وہ ٹھیک ہے؟ میں تو اس کو اس لیے ٹھیک نہیں سمجھتا کہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان میں میرا جو اپنا مشاہدہ ہے ان میں زیادہ تر لوگ فراڈی ہوتے ہیں. میں نے خود تحقیق بھی کی ہے, بعض بھکاریوں کے میں گھروں تک پہنچا ہوں, تجربہ کیا ہے کہ بھئی دیکھوں کہاں ہے کیا ہے تم, تو وہ لے کے نہیں جاتے اپنے گھر پہ. بہت تجربہ کیا میں نے. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ان میں کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں. تو آپ تحقیق کے بغیر زکوٰۃ دے نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اب 100% تحقیق ممکن نہیں ہے, تو ایک لم سم ایک اندازہ لگانا, کچھ تھوڑا سا کراس کویشچن پوچھنا اس سے. یعنی میرا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھکاری نظر آتا ہے اور وہ واقعی مجھے لگتا ہے بھکاری ہے اور وہ مانگ رہا ہوتا ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں یار تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ جی مجھے اتنے پیسے چاہیے روز, تو میرا گھر کا گزارا ہوگا. تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک جاب دلاتا ہوں, ادھر آؤ ذرا وہاں یہ کام کر لیا کرو روزانہ, تو تمہیں روزانہ اتنے پیسے مل جائیں گے. تو وہیں سے بھاگ جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی نے تو ایسے ہی کیا نا, ایک صحابی آئے کچھ مانگا تو آپ نے ان کو
کمانے کا ذریعہ بتایا کہ آپ فرمایا جاؤ گھر کے برتن لاؤ, اس کو آپ نے نیلام کیا, پھر ان کو کلہاڑا خرید کے دیا, پھر فرمایا. تو ہم لوگ خود بھیکاریوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی ان کا اچھا طریقہ یہ کہ چلو یار میں تمہیں ریڈی لگا کے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تم اس میں کچھ چیزیں بیچو. تو اس طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے. تو بغیر تحقیق کے آپ بس آنکھ بند کر کے پکڑائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن آپ نے اپنی طور پر ہلکی پھلکی 100% ممکن نہیں ہے, بالکل, تو ہلکی پھلکی تحقیق کر کے آپ کا ایک غالب گمان بن گیا کہ واقعی یہ مستحق ہے, پھر آپ نے اس کو دے دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں ہے, تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان اس سے زیادہ اب جیبیں تو نہیں چیک کرے گا نا کہ بھائی ایسا تو نہیں شلوار کی جیب میں پیسے چھپائے ہوئے ہو تم نے, ٹھیک ہے نا, کچھ تحقیق ضروری ہے. یہ تو کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, تو کچھ نہ کچھ تحقیق بہرحال کرنی ضروری ہے. اچھا طارق بھائی, ایک سوال جو میرا اپنا ہے, ایک ہمارے اندر ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں اسلامی کچھ ایسی باتوں کو لے کے جس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن ہم سوال پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنے علماؤں سے, اپنے بڑوں سے, کہ یار اگر یہ بات کا مطلب غلط ہوا تو ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی, یا یار یہ برا نہ مان جائے. بہت سے سوال ہمیں دیکھ کے آتا ہے کہ نہیں یار ہم اس بات پہ ان سے پوچھ سکتے ہیں, آپ ہم سے پوچھیں بے تکلف. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مطلب میں ویسے ایک جرنل جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ یار کوئی اسلامی بات ہم پوچھ رہے ہیں تو کوئی غلط نہ ہو جائے, اور غلط ہوگا تو ہمیں ڈانٹنا دیں. سامنے والے کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں پھر تو ڈرنا چاہیے نا. اگر اس کے سر پہ سینگ نہیں ہے کس بات سے ڈر رہے ہیں, وہ کیا کرے گا؟ سوال تو انما شفاء العی السؤال, حدیث میں آتا ہے کہ محتاج آدمی کی جو شفا ہے وہ سوال کرنے میں ہی ہے. تو سوال کرنے میں اب جیسے بہت سے ہماری اگر فیلڈ کی خواتین کو لے لوں, وہ رمضانوں میں روزے رکھ رہی ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے نیل پالش لگانا. اب وہ مجبوری ہے اس وقت, ان کے پروفیشن کی نیڈ ہے, تو کیا نیل پالش لگا کے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور کیا وہ قبول ہوگی؟ ان کے بالوں میں ہیئر اسپرے لگا ہوا نہیں ہوتا نا. نیل پالش روزہ تو ہو جائے گا لیکن وضو نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں پانی نہیں جاتا. تو اتنی ترقی دنیا نے کر لی ہے, نیل پالش کے بہت سے آلٹرنیٹ ہیں, متبادل موجود ہیں, تو وہ لگا. اور یہ جو ہیئر اسپرے عموماً لوگ کرتے ہیں بالوں کو صحیح کرنے کے لیے, اس پہ یہ اسپرے کی میرا خیال ہے کوئی ایسی لیئر نہیں جب میں پانی نہ جائے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پر ہو سکتا ہے. جی بہت سارے سوال ذہن میں آتے ہیں, لیکن مجھے بھی مفتی صاحب نے تھوڑا میرا یہ خوف کم کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہو اس کو پوچھ سکتے ہیں. ابھی اور بھی سوال ہے جو ان سے پوچھیں گے. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت سحری کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت سحری کے دسترخوان پہ ہم موجود ہیں. طارق بھائی, ہم اس میں تھوڑا سا سوال اس طرح کے بھی پوچھتے ہیں کہ بچپن کیسا تھا. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے, ظاہر ہے آپ کے اتنے فالوورز ہیں, ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا بچپن کیسا تھا. آپ شرارتی تھے, جو عموماً شرارتیں بچے آج کل کر رہے ہیں وہ آپ نے کری ہیں کبھی؟ بچپن میں تو شرارتیں ہی اچھی ہوتی ہیں, تو ایسے ہی بچپن گزرا ہے جیسے بچوں کا گزرتا ہے. کھیل کود میں بھاگم دوڑم, مارم پیٹی کھیلتے تھے ہم. اب تو بچے پب جی کھیلتے ہیں, تو ہم وہ جو بال ہے نا وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے مارتے تھے, اور اچھی پریکٹس ہوتی تھی اس میں. کھلاڑی بھی تھا, کرکٹر, تو ہمارے نائٹ میچز بھی ہوتے تھے اس میں. ہماری ٹیم کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. اب بھی اس کے دوست احباب سنتے ہوں گے تو ان کو خوشی ہوگی سن کے. تو اس میں ہماری دعوتیں ہوتی تھیں, ٹیم کے بارے میں ہمارے مشورے ہوتے تھے کہ ٹیم کی کارکردگی کیسے بہتر بنائی جائے. تو وہ سارے کام جو عام طور پہ لڑکے کر رہے ہوتے ہیں, بچے کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے ہم نے کیے ہیں. ایس ایم سائنس کالج سے میں نے. تو طارق بھائی آپ پیدا کہاں پہ ہوئے تھے؟ میں کراچی کا ہی ہوں شروع سے. اچھا, کراچی میں, ماشاء اللہ. تو طارق بھائی یہ جو رجحان ہوا آپ کا مذہبی, ظاہر ہے ایک تو ہمارا گھرانہ ہوتا ہے جی, لیکن یہ رجحان آپ کا کس طرح ہوا کہ مذہب کی طرف آنا, پھر آپ کے لیکچرز, ان لیکچرز کو اتنے لوگوں نے فالو کیا, وہ کس طرح آپ کے اندر ایک شوق آیا؟ دیکھیں میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے, پاکستان نیوی میں تھے لیکن حافظ قرآن تھے, اور دادا پردادا یہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے, سہارنپور. اچھا, ماشاء اللہ. تو وہ سب کا علماء سے تعلق تھا. تو والد صاحب کا شوق تھا کہ میرے بچوں میں کوئی عالم دین بنے. اچھا, ماشاء اللہ. تو میں اپنے شوق سے پھر یعنی ایس ایم سائنس کالج میں تھا, اسی دوران تبلیغ جماعت میں ایک عالم آئے تھے, تو انہوں نے مجھے کافی ترغیب دی. ان کا خیال تھا کہ میرا ذہن تیز ہے, تو وہ کہتے تھے کہ آپ اگر دین کی طرف یعنی مدرسے کی طرف آ گئے اور پراپر عالم بنے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے گا.
تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں, میں ان سے ملنے جاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. اور مدرسے میں جب میں آیا ہوں تو کالج اور مدرسے کے ماحول میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. بالکل ٹرو. کالج میں آزادی ہوتی ہے, شرارتیں ہوتی ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں تھا پڑھائی کے علاوہ. تو 2 سال تک بہت مجھے انہوں نے مدرسے میں بھی میرا بہت خیال کیا کہ مجھ سے پوچھتے تھے کوئی مجبوری کوئی پریشانی, یعنی مجھے حوصلہ افزائی میری کرتے رہتے تھے وہ. تو اس طرح سے میں اس طرف آیا. اور چونکہ میں اسی ماحول میں پلا بڑھا ہوں, میرے الحمدللہ خاندان ایجوکیٹڈ ہے, ماشاءاللہ, تو شاید بیانات کے مشہور ہونے کی وجہ یہ بنی ہوگی کہ یعنی اسی ماحول میں رہ کے میں نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا خرابیاں ہیں, کیا خوبیاں ہیں. ان کی یعنی جو ذہنی سطح ہے نا اس پہ اتر کے بات کرنا, تو یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے. یعنی بالکل عموماً کیونکہ علماء کا اتنا اونچا معیار ہو جاتا ہے وہ پڑھ لکھ کے, اور تو شاید وہ عوام کا جو مینٹل لیول ہے نا اس تک شاید وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں. ظاہر ہے وہ سوال اس طرح کی جواب سننا چاہتے ہیں جو ایک عام آدمی کا ہو اور ایک عام آدمی کا سوال ہو. طارق بھائی, یہ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ آج بھی کئی گھر ایسے ہیں جو شادی کے معاملے پر عورت کی رائے لینا ضروری نہیں سمجھتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی پرابلم آتا ہے, یا شادی کے لیے رائے لینا اپنی بچیوں کی ضروری ہے, ان کی رائے کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو ناجائز ہے, حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی لڑکیوں کا رشتہ توڑوایا ہے جن سے پوچھے بغیر شادی کر دی گئی تھی اور ان کے ولی نے شادی کی تھی. تو ایسے نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوایا ہے, ختم کروایا ہے. تو یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے نا کہ ایک عاقل بالغ لڑکی ہے اس پر زبردستی ٹھونسی جائے, اور یہ ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ والدین کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے, تو اس لمٹ میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اولاد پر شادی کے معاملے میں اپنی رائے زبردستی نہیں ٹھونس سکتے. تو مفتی صاحب پھر ہمیں یہ کہہ کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے, ہم نے سنا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرو, تو پھر جب وہ ہم سے یہ ہمارے آگے شرط رکھ رہے ہیں کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لو, لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یا لڑکیوں کہتے ہیں اس لڑکے شادی کر دو, تو پھر ہم منع کریں گے تو کہیں گے نافرمان ہے. دیکھیں, نافرمانی جائز چیزوں میں جہاں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے نا, ان میں نہ ماننا نافرمانی نہیں ہے. ہونا تو یہی چاہیے جہاں والدین کہہ رہے ہیں آپ کر لیں, اس میں وہ آپ کے لیے ان سے زیادہ اچھا کوئی سوچ نہیں سکتا. لیکن اس میں کہنے کا مقصد ہے کہ والدین زبردستی نہیں کر سکتے. اچھا, کہ ایک چیز زبردستی کسی کے اوپر مسلط کر دی جائے. دیکھیں, جب نکاح ہوتا ہے تو دولہا سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے یا نہیں, دولہا کے ابا سے نہیں پوچھا جاتا. بالکل, یعنی ایسا نہیں ہے اسلام میں یہ کہو کہ دولہا کے ابا سے پوچھو کہ آپ کو یہ بہو قبول ہے یا نہیں ہے. تو لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ قبول ہے یا نہیں, یہ مکمل لڑکے کو رائٹ ہے. اسی طرح لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ قبول ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ والدین کو, بچوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی والدین سے بہتر فیصلہ کسی کا ہوتا نہیں ہے, تو مشورہ تو ان کو یہ دیا جائے گا, لیکن زبردستی نہیں رائے ٹھوسی جا سکتی. اچھا, ایک پرابلم جو سب سے بڑا ہے آج کے اس دور میں بھی, پہلے ہم ماضی میں سنتے تھے ہوتا تھا جی ٹھگ ڈھونگی بابا گھوم رہے ہیں اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ الٹے سیدھے عمل بھی کرا رہے ہیں. آج کے دور میں بھی ہم دیواروں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ ان سے بیوقوف بھی بن رہے ہوتے ہیں. اتنے پروگرامز ہم کر چکے ہیں, اتنی چیزیں آپ لوگ بھی آگاہی دے چکے ہیں, سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں لوگ کہ بھائی جو بندہ آپ سے اس چیز کے پیسے مانگ رہا ہے کہ جاؤ قبرستان میں اس چیز کو مردے کو گاڑ کے آ جاؤ یا وہ پتلا گاڑ کے آ جاؤ, وہ کیسے شفا دے سکتے؟ دیکھیں, ایک بیماری ہوتی ہے نا وہم کی, مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی وہم کی بیماریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے وہ 1 گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں, انہیں پھر بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے. تو یہ جو اس طرح کے روحانی لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ یہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ ان کو ایک بیماری ہوتی ہے وہم کی, یہ لاجک کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ کسی ہوٹل سے 2 پراٹھے تو اٹھا نہیں سکتا بغیر پیسے دیے. بالکل, یہ آپ کے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں کہاں سے لے کر آئے گا؟ اب یہ لاجک کی بات وہمی آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گی. تو یہ ایک بیماری ہے لوگوں کو وہم کی کہ شاید اس کے پاس کچھ ہو اور یہ ہمارا کام بنا دے. تو ان لوگوں کا علاج میرا خیال ہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس شاید ہو کہ وہ ان کی سیٹنگ کو ٹھیک کرے. اور یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں, یہ جو روحانیت کے نام پہ جو دھندے کر رہے ہیں, یہ لوگوں کی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پرسوں ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے کہ میں کسی روحانی عامل کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے بھی یہ کام سکھاؤ. اچھا, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو سکھاؤں گا. اس نے کہا بہت آسان کام ہے کہ
10-20 قسم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ان میں آپ نے صرف اس شخص کے علاج کی کوشش کرنی ہے جو وہمی ہو, اور وہی آپ کا کسٹمر ہوگا. یعنی آپ کو یہ 10-20 لوگوں میں بات چیت کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں آپ کی دکان چلے گی اور کہاں نہیں چلے گی. تو اس نے کہا جو وہمی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان پہ آپ جن کہہ دو, چڑیل بھیج دو, ان کو آپ یہ کہہ دو کہ آپ کا یہ کام اٹکا ہوا ہے, فلاں نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کی بات مانیں گے. ان سے جتنے پیسے چاہو گے آپ وہ آپ کو دیں گے, اور آپ کو اسی محفل میں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو لاجک کی بات کرتے ہیں, لاجک کی بات سنتے ہیں. تو ان پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا. یہ مجھے پرسوں کسی نے بتایا کہ ایک عامل نے ان کو کہا ہے. اچھا, تو ہر معاشرے میں نا 1-2% لوگ وہمی ہوتے ہیں, بالکل, اور اسی چیز کا فائدہ, اور وہ اسی چیز کا لوگ وہ شکی ہوتے ہیں. انہیں آپ کچھ بھی کہتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں شاید ایسا ہو. اور یہ چیز, وہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی کو کسی نے آ کے کہا کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, تو وہ بھاگنے لگا روتا ہوا گھر. یہ میں ان لوگوں کی بتا رہا ہوں, لوگوں کی نفسیات. ہاں, لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہا ہے, کہہ رہا یار میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہہ رہا ہے یار مجھے بھی یقین یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے, اور بندہ اتنی بڑی داڑھی اس کی, ایسا چہرے پہ نور ہے اس کا, تو وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یعنی اس ٹائپ کے لوگ جو ہے نا, مائنڈ سے کھیلنا جو گیم ہوتا ہے. اور ان کو محسن بھائی آپ بھی تھوڑی سی مجھے اس بارے میں آگاہی دیے گا, ان کو سیدھا راستہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. اگر کوئی ان کو بولتا ہے کہ آپ اتنی دفعہ یہ درود شریف پڑھیں, آیت الکرسی کا ورد کریں, وہ نہیں, ان کو وہی سمجھ آئے گا کہ کالا مرغا اس طرح کاٹ دیجیے گا یا وہ سوئیاں لے آؤ. یہ دیکھیں پھر وہی جو مصطفی بھائی نے جو بات کی نا, ساری بات اتنی سی ہے کہ دین جو ہے نا اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ تم سیدھے راہ پہ چلو, اور جن پر انعام کیا گیا. اور انعام کن پہ کیا گیا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو روحانیت کا تعلق ہے وہ نیک صالح لوگوں سے. اور یہ جو لوگ جو شعبے باز ہیں, یہ ڈرامے باز ہیں, صلحاء کی صحبت جو ہے نا اس میں جانا واجب ہے. ان کی صحبت میں بیٹھیں, اور ان کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ چھوٹتے ہیں اور نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. اور یہ ان کے پاس جانے سے اللہ معاف فرمائے گناہ کیا چھوٹیں گے, بلکہ اور وہ گناہ کی ترغیب دیتے ہیں. تو ان لوگوں کی اطاعت کرنا, ان لوگوں کے پاس جانا کسی طریقے سے جائز نہیں. بلکہ ساری بات یہ بھی آ گئی, ایک تو وہم کی آتا ہے, دوسری بات میں آپ کو عقیدے کی بھی کمزوری ہے. بالکل, وہم کی شکایت بالکل ہو سکتی ہے, لیکن جب انسان کا اللہ اس کے رسول پر عقیدہ ہوگا نا, تو عقیدے کی کمزوری کی بنا پر بھی لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ فلاں کے پاس جاؤں تو شاید میرا یہ کام ہو جائے, فلاں کے پاس جو میرا یہ کام ہو جائے. صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور سانپ کا زہر نکل جاتا تھا. قرآن تو وہی پڑھتے تھے, قرآن میں بھی پڑھتے ہیں, لیکن بات یہ تقوی ہمارا ویسا نہیں ہے. جب وہ تقوی پیدا کر لیں گے نا, خدا کے سامنے آپ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں, آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں بالکل. تو اللہ تعالیٰ پر ایک تو عقیدہ, دوسرا صحبت صالحین, اچھے لوگوں کی بالکل ہیں جو اللہ کے دین کو اور روحانیت کو بانٹ رہے ہیں. لیکن وہی بات آئی, یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ بات کر رہے تھے, یہ وہ شعبے باز ہیں, یہ ڈھونگی ہیں جو دین کو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور اسلام کی تعلیم نہیں دے رہے بلکہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. بالکل جی, یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو اس نشست میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کسی وہم میں یا عقیدے کی کمزوری میں ایسے قدم نہ اٹھایا کریں. پھر آپ اس طرح قدم اٹھاتے ہیں, پھر ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, کئی گھر تباہ ہو گئے, اور اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب, مسجد میں سونے کی اگر بات کریں تو کیا مسجد میں سونا جائز ہے؟ آپ سو سکتے ہیں مسجد میں؟ جی, مسجد میں سونا جائز ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں ہو کہ لوگ اس کو سونے کی جگہ بنا لیں, اب جیسے لوگ سرائے بنا لیں, ہوٹل بنا لیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں آفس میں, آفس کا ٹائم ہے, ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے, جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ وضو کرتے ہیں, پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک قیلولہ لیتے ہیں 1-1.5 گھنٹے کا, اس کے بعد جاتے ہیں اور ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے, اور اس پر وہ ایک وہ طاری ہوتا ہے کہ یار آپ نماز کے بارے میں کچھ نہیں بولے. تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, نماز 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی. آپ نے جو جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں, یہ جو آپ کی ذمہ داری ہے, صحیح بات, اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے نا, ورنہ آپ کے لیے وہ سیلری ہے, وہ تنخواہ کیسے حلال ہوگی؟ تو نماز میں جتنا ٹائم لگتا ہے لگائیں. اور اگر آپ کو آفس سے چھٹی ملی ہوئی ہے, آپ کو اجازت ہے, آپ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ 1-1 گھنٹہ کی بریک ہوتی ہے, تو اس میں پھر آپ قیلولہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسجد میں اس طرح سے لیٹا جائے ذرا آداب کا خیال کر کے, ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ٹانگ وہاں جا رہی ہے, ایک ادھر جا رہی ہے, یا آپ اوندھے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ مسجد کے وقار کے خلاف ہے. اچھا, بات ہوتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا. اب اس چکر میں بہت سے لوگ, ٹھیک ہے میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت سے لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو جو بے نمازی ہیں اور وہ جان پوچھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں, اس امید میں, اس آسرے میں
میرا رب مجھے معاف کر دے گا، ان کے لیے نہیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں لازمی معاف کر دوں گا. لازم صحیح بات. اللہ نے یہ کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو ظاہری گناہ ہیں وہ بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑو. جو لوگ گناہ کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ، ان قریب ان کو اس کی سزا ملے گی. تو قاعدہ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حقوق ضائع کریں یا مخلوق کے، دونوں پہ آپ کو سزا ملے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے حقوق کے لیے صرف توبہ کافی ہے، لیکن مخلوق کے حقوق جب آپ نے ضائع کیے ہیں تو صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس کا حق دبایا اس سے بھی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ لازمی معاف ہوگا. ہاں اللہ چاہے تو بے شک تو بے اس شک پہ کوئی زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ میرا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ پیاری ہے جو آج تک ہم جتنے گناہ کرنے کے بعد، اگر میں اپنی بات کروں، اتنے گناہ کرنے کے بعد ہم دیکھ پا رہے ہیں، بول پا رہے ہیں، کھا پا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ. اور لیکن نماز ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں جب آپ جائیں گے تو پہلا سوال آپ سے نماز کا ہی ہوگا. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی اہم وقت ہے، بہت ہی قیمتی وقت ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طارق مسعود صاحب. بہت ہی ان سے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، بہت سے سوال ذہن میں آ رہے ہیں. طارق بھائی، کراچی کی اگر ہم بات کریں، آپ نے بتایا کہ آپ کراچی میں پیدا ہوئے، آپ نے کراچی کو پورا دیکھا. پہلے کے کراچی اور اب کے کراچی میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ دو فرق بہت وضاحت سے نظر آتے ہیں. جب بچپن میں ہمارے رشتہ دار کراچی آیا کرتے تھے پنجاب سے، میرے کچھ رشتہ دار مائیگریٹ کر کے سرگودا چلے گئے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ یہاں بہت سکون ہے، بہت امن ہے. یہ سکون پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں تھا، امن کا شہر تھا. دوسری چیز جو ہمیں کراچی میں ملتی تھی بہت زیادہ، کہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ شریف بہت ہیں، زبان بہت پیاری ہے. مجھے یاد ہے میرا ایک دفعہ سندھ کا دورہ ہوا تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے مجھ سے کہا، بوڑھے آدمی ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ ہم بچپن میں کراچی آیا کرتے تھے تہذیب سیکھنے کے لیے. بالکل. یعنی ہمارے والدین نے ہمیں کہا کہ کراچی میں کچھ ٹائم گزارو تاکہ تمہیں تہذیب آئے بات کرنا. اور پھر انہوں نے مجھے وہ حالانکہ وہ سندھی اسپیکنگ ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں یاد ہے کراچی میں اسکول میں ایک دفعہ میں نے کہیں کہہ دیا کہ ادھر آؤ، تو میری ٹیچر نے کہا کہ ادھر آئیے کہتے ہیں، آؤ نہیں کہتے. یہ کراچی کا ماحول تھا، ایک بہترین اردو بولی جاتی تھی. ہمیں یاد ہے ہم جب پنجاب جایا کرتے تھے تو پولیس والے اردو بولنے کی وجہ سے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کراچی سے آیا، بڑا ایک مہذب اور تہذیب یافتہ لگ رہا ہے. یہ ہوتا تھا. لیکن اب یہ کراچی کا امیج شاید نہیں رہا ہے. بالکل. تو اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. امن ہونا چاہیے یہاں پہ. تہذیب، گالیاں ہماری زبانوں سے نکلیں تو گالیاں ایسے دے رہے ہیں لوگ بات بات پہ، مذاق میں بھی دے رہے ہیں. یہ چیز پہلے نظر نہیں آتی تھی. تو ہمیں وہ اصل تہذیب لانے کی ضرورت ہے جو اصل ہمارا کلچر تھی. عمل لانے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں، جو حال کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے کراچی کو آپ دیکھیں، تو کاش ایسا ہو جائے کہ کراچی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. اچھا طارق بھائی، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایک تجربہ ہے، ایک تجزیہ ہے، ہم اگر اپنے معاشرے میں بگاڑ کی بات کریں تو کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بگاڑ اس چیز کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے ہم سب کے اندر سے؟ یعنی معاشرے سے مراد آپ پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی بات کر رہے ہیں، پورے اوور آل؟ چلے ہم کراچی کی اگر بات کر لیں. دیکھیں کراچی کا تو جو عصبیت لسانیت کی جو ایک آگ بھڑکی ہے نا یہاں پہ، اس سے یہاں کا ماحول خراب ہوا ہے. سیاست نے تباہ کی ہے کراچی کو. تو اس کی اصلاح تو یہی ہوگی کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک ملک ہے، اس میں یہ الگ، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ سرائکی، یہ مہاجر، یہ سب نعرے ختم ہونے چاہیے ہمارے. ہمیں ایک ملک کے لیے سوچنا چاہیے، شہر کے لیے سوچنا چاہیے. اور عمومی سطح پہ جو ہمارے ملک میں تباہی آ رہی ہے وہ ایک ویسٹرن کلچر جو ہمارے یہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے. اس کلچر کے مقابلے میں اگر کوئی دیوار ہے تو وہ مذہب کی دیوار ہے، اور ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ مذہب کی دیوار کو ختم کر رہا ہے، مذہب کی دیوار گرا رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس معاشرے کی خوبیاں تو ہم نہیں لے رہے، لیکن اس معاشرے کی برائیاں ہمارے یہاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے.
کہ جو مذہب نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے. ہمارے یہاں والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہیں جمع کیا جاتا. ہمارے یہاں ایک رشتہ داری کا ایک نظام ہے. آپ گوروں کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ ان کے یہاں تو 40-45 سال میں جا کے شادیاں ہوتی ہیں، تو ان کے کون چچا ماموں بنے گا، کون دادا پردادا بنے گا، کون بہو ساس، وہ سارا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. بالکل. ہمیں تو مذہب نے بتایا ہے کہ نکاح کرو، جلد نکاح کرو، پھر اس میں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں، ادب بتائے ہیں. اب دیکھیں اکثر یہ بات چل رہی ہے کہ والدین کو اولاد پر جو جائز یعنی حقوق ہے نا، اب والدین کو وہ بھی نہیں مل رہے اولاد سے. بالکل ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں تو اللہ نے اولاد کو اختیارات دی ہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں والدین کو یہ حق ہے کہ وہ روک ٹوک کریں. لیکن وہ فلمیں اور ڈراموں میں شاید کچھ اس طرح کا امیج دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، یعنی بچوں کا جو ایک ذہن بن رہا ہے وہ ہر ایک کا ہی بن رہا ہے میں آزاد ہوں، میں کسی کی نہیں مانوں گا. تو اس سے ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں آپس میں. اچھا طارق بھائی، ایک یہ بھی چیز ہے نا، آپ نے کہا کہ ہم دوسرے کلچرز کو فالو کر رہے ہیں. اب یہ چیز ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیچارہ فیشن نہیں کر رہا، اس طرح کے الٹے سیدھے فیشن یا جو فیشن ان کہتے ہیں وہ نہیں کر رہا، تو اس کو سوسائٹی میں بہت ہی حقیر سمجھا جاتا ہے، یا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کو بیکورڈ کہہ کے پیچھے کر دیا جاتا ہے. اور آرگنائزیشنز میں بھی ان کی جگہ ہوتی ہے کہ یار معذرت کے ساتھ کہ یار یہ تو مولوی آدمی ہے، اس کے سامنے بات نہیں کرو، یا اس کو اپنے ساتھ اس چیز میں نہ جوڑو. تو اس سے اس کی ترقی کے بھی مسئلے کم ہوتے ہیں. دیکھیے، جب آپ کے اندر کوئی ہنر ہو نا، تو آپ کو پھر اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی فیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صحیح بات. یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے پاس جو اندر سے خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے کپڑوں سے، اپنے حلیے سے ہی بس اپنا امیج دنیا کے سامنے بنانا چاہتے ہیں. تو آپ میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، بہت زبردست. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آپ مثال دیکھ لیں، تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ایکسٹرا کوئی خاص قسم کے کپڑے پہن کے گھومتے رہے. تو جب آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے تو پھر آپ فیشن کے محتاج نہیں ہوتے. صحیح بات. اور اگر آپ کے اندر کوئی ایبیلٹی ہے ہی نہیں تو پھر آپ انہی چیزوں سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں کہ بال ایسے کٹ کر لیں اور جو ہے نا یہ والا کپڑا پہن لیں اور یوں پر. اکثر میں نے کارآمد لوگ سادہ ہی دیکھے ہیں، جو کام کے لوگ ہیں نا زیادہ تر، کیونکہ ان کے کو اللہ نے ایسا ہنر دیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھ لیں نا، کتنی اللہ نے صلاحیت دی، بے پناہ حافظہ دیا. تو آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں، کوئی نہ کوئی سمپل ڈریس ہے. میں ان سے براہ راست ملا ہوں تو جتنے سمپل وہ ٹیلی ویژن میں اس سے زیادہ سمپل وہ گھر میں ہوتے ہیں. اچھا. تو ایک سادہ سا کرتا پہنا ہوا تھا انہوں نے اور سادہ سی شلوار، اور بہت ہی ایک سادہ ایک مزاج آدمی ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کی جو ہارڈ ورکنگ ہے، جو ان کی محنت ہے، اور جو ان کے اثرات ہیں دنیا کے اوپر، وہ بہت زیادہ ہیں. تو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں ہم قابل افراد پیدا کریں. تو یہ کیونکہ اچھا گوروں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو ان فیشنیبل طبقہ، ان کا بھی قوم کا جو سب سے تھکا ہوا ہوتا ہے نا، لو کلاس. تو ہمارے یہاں تو ڈراموں موویز میں انہی کو دیکھا جا رہا ہے نا، وہ ہمارے تو وہی رول ماڈل بن گئے ہمارے، انہی کو لے رہے ہیں ہم. تو ان میں جو کارآمد لوگ ہیں ان کو تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے، اور نہ ان کے کلچر کو ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ تراویحوں میں یہ چیز زیادہ نوٹس ہوتی ہے کہ بچوں کو پیچھے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے کہ بھائی آگے کچھ بڑے ہوتے ہیں، کہتے نہیں تم ہماری خراب کرو گے نماز یا ہماری تراویح، پیچھے چلے. اور پیچھے بچوں کو ایک ٹولہ جمع ہوتا ہے اور پھر وہ کھیلتا رہتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، یہ بچوں کو پیچھے کیوں کرتے ہیں مسجد میں؟ یہ تو دیکھیں حدیث میں بھی حکم ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آگے کھڑے ہوں. نماز کا ایک وقار ہوتا ہے نا. کسی بھی بڑی محفل میں ہمیشہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پہلی صف میں بچے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ جب اللہ کا دربار لگے گا تو سنجیدہ لوگ، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، علماء صلحاء آگے ہوں، لیکن اس میں وہ پہلے سے ہی آگے آئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ لیٹ آ رہے ہیں اور بچوں کو کھینچ کے آپ پیچھے کر رہے ہو، جو مسجدوں میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہے باہر. اور دوسری بات یہ کہ پیچھے جو بچے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو شرارتیں کرتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے. ہم بھی کرتے تھے جب تراویح میں پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اس میں نہ تو بچوں کو بے لگام چھوڑ دینا چاہیے کہ بھئی کرو شرارتیں، نہ اتنی سختی کرنی چاہیے کہ جیسے مسجدوں میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ان باتوں بچے کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کرے گا کچھ نہ کچھ تو شرارت کرے گا وہ. اچھا اس طرح کی ویڈیوز بھی بڑی اعتدال سے اس کی اصلاح کی اور تربیت کی کہ ہم بچوں پہ تشدد دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکولز میں بھی اور مدارس میں بھی. اب مدارس جو ہیں وہ دین کی تعلیم دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، شفقت فرماتے تھے. کیا دوران تعلیم بچوں پہ اس طرح کا تشدد کرنا
ٹھیک نہیں، یہ تو کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے 10 سال کے، فرماتے ہیں میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تشدد کیا نہ کبھی ڈانٹا تک نہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچوں کو آپ بالکل ہی بے لگام چھوڑ دیں، ڈانٹیں بھی نہیں ان کو، لیکن یہ جس طرح کے تشدد کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کو تو کوئی بھی جائز نہیں کہتا. میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، ہم نے تو الحمدللہ کبھی تشدد نہیں دیکھا جو جہاں سے میں نے پڑھا ہے. تو اب یہ اتنے ریزنز کیوں ہونے لگے کہ جو چیزیں آ بھی جاتی ہیں؟ دیکھیں میڈیا بہت تیز ہو گیا ہے، سوشل میڈیا. اب کہیں بھی کوئی دنیا میں واقعہ ہو رہا ہے نا، وہ فوراً یعنی اپلوڈ ہو جاتا ہے، وہ وائرل ہو جاتی ہے ویڈیو. اس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ایسا ہو نہیں رہا ہوتا. جہاں ہوتا ہے وہ فوراً وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یعنی یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے نیگیٹیوٹی بھی بہت تیزی سے پھیلائی جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. میں ملیشیا میں تھا، وہاں ہم کہیں ہوٹل کھانا کھانے کے لیے گئے تو ایک انہوں نے جو ٹیلی ویژن تھا نا، اس میں چینل ادھر ہی کا پاکستان کا لگایا ہوا تھا. تو اس میں ویڈیو دکھائی جا رہی تھی کہ ایک اسکول میں بچے کو بے تحاشا مارا جا رہا ہے. تو اس پہ پھر تبصرہ ہو رہا تھا کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا اتنی کروڑوں کی آبادی ہے پاکستان میں، ایک واقعہ تشدد کا ہوا ہے جو کہ غلط ہوا ہے، لیکن اس کو ہائی لائٹ کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دکھانا، پھر اس پہ تبصرہ کرنا، یہ منفی چیز ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو نہیں بھی مار رہے ہیں نا، ان کو بھی شاید یہ ہو کہ یار یہ نارمل چیز ہے، کہ ایسی بڑی بات ہی نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ایسے واقعات اگر اکا دکا کروڑوں کی آبادی میں ہو رہے ہیں تو ان کو چھپانا چاہیے اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. ان کی ویڈیوز کو، جیسے خودکشی کی ویڈیوز وائرل کرنا، اس سے تو آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. بالکل. ابھی وہ انڈیا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ میں جا رہی ہوں، میں دریا میں چھلانگ لگاؤں گی، میں یوں کر رہی ہوں، لوگ اس پہ ترس کھا رہے ہیں. بھائی آپ اگر ایک گناہ کر رہی ہو، آپ ساری دنیا کو کیوں بتا رہی ہو؟ یعنی وہ بزبان حال سب لڑکیوں کو پیغام دے رہی تھی کہ سسرال میں اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو تم بھی دریا میں کود کے چھلانگ لگاؤ. اچھا، کہ سوشل میڈیا کا استعمال جہاں پہ بہت سارے فوائد ہیں، لوگ آپ کے لیکچر سنتے ہیں اور اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، پازیٹیو چیزیں سیکھتے ہیں. اب ایک یہ چیز ہو گئی ہے کہ بازار میں کچھ بھی ہو رہا ہو، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، کسی کی بائک سلپ ہو گئی، بچانے کا پہلے بڑا ایک اچھا کانسیپٹ تھا، لوگ بھاگے جاتے تھے. اب ہم نے دیکھا کہ موبائل نکال کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ڈالنی ہے. یہ کیا، یہ لائکس بڑھانے، شیئرز بڑھانے؟ بہت بہت افسوس کی بات ہے. میں پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ 2 مزدوروں کو میں نے دیکھا کہ وہ کرنٹ لگنے سے نا بیچاروں کا انتقال ہو گیا، اور وہ اتنا پاورفل کرنٹ تھا کہ جب ان کی باڈی سے وہ تاریں ٹچ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ان کی باڈی سے آگ نکل رہی تھی. تو میں نے وہ منظر دیکھا، بہت یعنی افسوس ہوا. وہ تو بیچارے مر چکے تھے، ان کو بچانا تو ممکن نہیں تھا، لیکن بہرحال کسی حد تک باڈی محفوظ ہو جائے. تو جو چند ایک لوگ تھے وہ اس میں لگے ہوئے تھے کہ یہ تار کسی طرح ہم ہٹائیں اور ان کی باڈی محفوظ ہو جائے. لیکن بہت سے لوگ کیا کر رہے تھے، بجائے مدد کرنے کے اپنے موبائل سے ویڈیو بنا رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی اس ویڈیو میں نقصان یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ ان کی مدد نہیں کر پا رہے، دوسرا جب یہ ویڈیو ان کے لواحقین دیکھیں گے تو ان پہ کیا گزرے گی کہ یار ہمارے ریلیٹیو کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ بہت ہی غلط حرکت ہے. کوئی ایسا حادثہ ہو تو فوراً آپ اس کی ویڈیو بنائیں اور اس کو اپلوڈ گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے. بالکل گناہ کے زمرے میں آتا ہے. یہ تکلیف دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ تو ظاہر مزدور بڑی عمر کے تھے، تو ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ یار ہمارے والد اور ابو کیسے آگ میں جل رہے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں پیشنٹ کو کہ اس کو جو ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں، کیونکہ وہ تکلیف میں ظاہر نہیں دیکھ سکتے. اور یہ تو پھر ایسے واقعات ہماری ایک عام چیز ہو گئی کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو بات بتانے کا مقصد اور پوچھنے کا مقصد ہے، میرے ذہن میں جتنے سوال آ رہے ہیں میں اس پہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا اب ایک المیہ بن چکا ہے. ہم مدد سے پہلے اس چیز پہ جاتے ہیں کہ جی کس طرح ہم پہلے ویڈیو بنا لیں، ہم کس طرح پہلے اپنی شکل کے ساتھ اس میں اپنی شکل بھی ہم دکھاتے ہیں کہ وہ تو بیچارہ جل ہی رہا ہے لیکن میں بھی ہٹ ہو جاؤں، میں بھی وائرل ہو جاؤں. خدا را نہیں کریں، یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، پوری زندگی وہ تکلیف میں بیچارے ساتھ جئیں گے. جب ان کو نظر پڑے گی یا وہ واٹس ایپ کلپ چلتا رہے گا تو خدا را اس پہ نہ چاہیں. محسن بھائی، غزوہ بدر کی بھی آج ظاہر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، تو غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے اور کتنے جو کافر تھے وہ مارے گئے تھے، یہ ذرا بتائیں. اچھا، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بڑی اہمیت کے حامل وہ یہ تھی کہ حضرت نے جو بات کہی نا، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، کہ نابالغ جو بچے ہیں نا ان کو پیار محبت سے آپ جو ہے نا ان کو پیچھے کرا گے نماز میں، کیونکہ بالغ کے ساتھ کھڑا کرنا جائز نہیں. دوسری بات یہ کہ آج کا جو معاشرہ ہے نا، میاں بیوی کے تعلقات،
بہن بھائیوں کے تعلقات، اس میں سب سے بڑی خرابی جو ہے نا وہ دین کی کمی ہے. بے شک. اور جب دین کی کمی ہو تو پھر یہ خرابی بہت زیادہ پیدا ہو جایا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں ہم نے ایسے اعتکاف بھی دیکھے ہیں کہ لوگ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن اعتکاف میں بھی موبائل فون یوز ہو رہا ہے اور باہر کی دنیا سے آپ کنیکٹ ہیں، تو کیا اعتکاف کے اندر موبائل فون رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اعتکاف نام ہے اپنے آپ کو رمضان کے آخری عشرے میں باؤنڈ کر دینا اللہ کے گھر تک. تو اس میں آپ اندر رہ کے باتیں کریں، سوئیں، جو بھی کریں، اعتکاف کا فرض تو بہرحال ادا ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے اعتکاف میں کچھ جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جو باؤنڈ کر رہے ہو اللہ کے گھر میں، تو اس کا ایک حکمت اس میں یہ ہے، مصلحت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر سکیں. بالکل. تو موبائل فون رکھنا جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن آپ سارا دن موبائل میں ہی لگے رہیں. اچھا، کس حد تک یوز کر سکتے ہیں؟ کیا گھر سے رابطے کے لیے یا آپ اس پہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جائز کام کیا جا سکتا ہے اعتکاف میں. اگر کوئی ایسی ویڈیو جو ناجائز نہیں ہے، اس میں کوئی بے حیائی کا عنصر نہیں ہے، تو جیسے دینی ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ دوسروں کے آرام میں خلل نہ ہو. لیکن موبائل، اینڈرائڈ موبائل خاص طور پر ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اب جب ویڈیوز دیکھنا شروع کرتے ہیں نا لوگ، اعتکاف میں بھی ہم نے دیکھا ہے، تو پھر وہ 2-3 گھنٹے دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ موبائل گھر میں رکھ کے آئیں آپ. لیکن اگر آپ لاتے بھی ہیں موبائل تو پھر دوسرے نمبر پہ کوشش کریں اینڈرائڈ والا نہ ہو، تاکہ آپ کو کوئی ایمرجنسی میں گھر میں بات کرنی ہو تو اس حد تک محدود ہو. اور اگر اینڈرائڈ والا بھی رکھنا ہے آپ نے تو پھر آپ اپنی بریکوں کو مضبوط کریں. یعنی یہ فیصلہ کریں کہ میں یہاں آیا کیوں. کیونکہ اعتکاف میں لوگ باقی سارے کاموں کو چھوڑ کر آتے ہیں تو موبائل دیکھنے کا بھی ان کو اچھی طرح ٹائم ملتا ہے. پھر وہ پھر سارا دن موبائل ہی دیکھتے رہتے ہیں یا گپیں لگاتے رہتے ہیں. تو اس سے اعتکاف کی جو برکتیں ہیں وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتی ہیں. اور اس میں کوئی ناجائز چیز دیکھنا، وہ تو مسجد میں تو گناہ، پھر اس کا کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس کا وبال. اچھا، یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں داڑھی رکھنے کا حکم ہے. اچھا، جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے کسی مصلحت کی وجہ سے یا نارملی فیشن کی وجہ سے نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں، عفو اللحیٰ وقص الشوارب، فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے کو آدھا حسن دیا تو داڑھی کے ساتھ دیا انہوں نے. تو یہ مرد کی زینت ہے، یہ فطرت ہے مرد کی. اگر اس میں اجازت ایک عرض کر دوں آپ کے حوالے سے، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے، یہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اور ایک مٹھی سے یعنی کہ ایک انچ بھی چھوٹی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی بھی مسلک کے عالم سے. تو حکم یہی کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرو، یہ حضور کا حکم ہے. تو داڑھی رکھنا لازم ہے اور ہر مسلمان کا شعار ہے کہ وہ داڑھی رکھے. طارق بھائی، اس وقت آپ کو ظاہر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور کوئی میسج آپ کا ایسا لوگوں کے لیے پاکستان کے حوالے سے؟ ظاہر آپ کا تجربہ، آپ کی تعلیم بہت ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، سحری کا یہ وقت ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی ایسی بات دل پہ لگے. آپ کی تو ویسے بہت باتیں لوگوں کے دل پہ لگتی ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں جو تجربے کے بعد پہنچا ہوں نا، یعنی کچھ چیزیں تجربوں سے بے شک حاصل ہوتی ہیں. ہماری قوم کو سب سے زیادہ نقصان غیر مستند خبروں سے ہوا ہے. یعنی دنیا میں اب رہنے کے لیے اپنا ایک اصول بنا لیں کہ جب بھی کوئی بات آپ کو پتہ چلے تو اس کے ماہرین سے رابطہ کریں، خود تحقیق نہ کریں. آپ تحقیق کرنی ہے لیکن کس سے؟ جو اس کے ماہرین ہیں. دین کی تحقیق کرنی ہے تو ماہر مفتیان کرام سے جو باقاعدہ کسی ادارے سے فارغ ہوں اور ان کے پیچھے کوئی ادارہ ہو. جو اکائیاں آج کل پیدا ہو رہی ہیں، کوئی وہاں نکل آیا، کوئی ادھر ایک نئی ریسرچ پیش کر رہا ہے، تو اس پر اعتماد نہ کریں. میڈیکل سائنس کی اگر آپ نے کوئی بات معلوم کرنی ہے تو آپ کسی ریلائبل ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو باقاعدہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو. کوئی عطائی ڈاکٹر نہ ہو کہ جی میری اپنی تحقیق ہے. تو ہر فیلڈ میں سیاست کی اگر بات ہے، حکومت پہ کوئی الزام لگتا ہے تو جس پہ الزام لگ رہا ہے آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں کہ یہ آپ پر الزام لگا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. جب تک الزام یعنی ثابت نہیں ہوتا آپ تبصرہ نہ کریں کسی کو بھی برا بھلا کہنے میں، چاہے حکمران ہو، چاہے کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا صحت سے متعلق کوئی خبر ہو. ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے غیر مستند خبریں، پروپیگنڈا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل بات ہے کیا اور پروپیگنڈا ہو کیا رہا ہے. کرونا میں آپ دیکھ لینا،
ہمارے 6 مہینے تو لوگوں کو یہ منوانے میں لگے ہیں کہ یہ بیماری دنیا میں ہے, آ چکی ہے, بالکل لوگ مان ہی نہیں رہے تھے اس کو, جب تک اور وہی واٹس ایپ کی خبریں اور فیس بک کی, اور سنا مکھی پی لو, یہ پی لو, یہ پی لو, وہ پی لو, پھر جب مانا ہے کہ ہاں بھائی یہ بیماری ہے تو پھر اس کے علاج, اب اس کے علاج میں پتہ نہیں کیا کیا ادرک کے قہوے آ رہے ہیں اور کیا کیا آ رہا ہے اس میں, تو جو جس کو مل رہا ہے اٹھا کے وہ پھینک رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ہمیں نقصان ہوتا ہے اس سے. صحیح بات. سیاسی خبروں میں بھی دیکھیں حکمران غلط کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ اس دفعہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے. بالکل, یہ نہیں کہ وہ ہر چیز ہی غلط ہی ہے, یا ایک دفعہ کسی کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو آپ کہیں یہ ہر چیز میں غلط ہوگا. اسی طرح میڈیکل سائنس کی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں دیکھ لیں نا. بالکل. میں ایک ڈاکٹر سے ملا جو WHO میں جنہوں نے جاب کی ہے اور ویکسین کے شعبے میں وہ بہت عرصہ وہاں کام کرتے رہے ہیں اور ہیں بھی دیندار متشرع ماشاءاللہ, علماء سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک بتایا کہ سب سے زیادہ غیر مستند خبروں پہ یقین کرنے والی قوم پاکستانی ہے میڈیکل سائنس کے شعبے میں. پھر انہوں نے بتایا کہ پولیو کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی, 2-4 ملک رہ گئے جو ڈھیٹ پنے کی وجہ سے پولیو ختم نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ پولیو کی ویکسین کے بارے میں جو یہاں پروپیگنڈا ہے نا, وہ اتنا سخت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے کچھ بنایا اور ہمیں پلائیں گے تو ہماری نسل رک جائے گی, اور جو فضول باتیں مار بھی دیتے. تو انہوں نے کہا پوری دنیا اس سے فارغ ہو چکی ہے اس بیماری سے, لیکن یہ 2-4 ملک ہیں جو ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں اگر اس طرح سے ہم چلیں گے نا تو ہم برباد ہو جائیں گے. بالکل, پروپیگنڈا بہت ہے, یعنی ایسی غیر مستند باتوں پہ یقین کرنا. ایک صاحب نے تحقیق پیش کی کہ انسان جو ہے چاند پہ گیا ہی نہیں ہے, امریکہ کا فراڈ تھا. اچھا, اور وہ ویڈیو آپ کو مل جائیں گی, وہ پوری ویڈیو دکھا رہا ہے, یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں, یہ فیک ہے, یہ چاند ہے ہی نہیں, یہ مٹی. میں نے کہا یار ساری دنیا کے اب پاگل ہے, جاپان کو بھی امریکہ نے بیوقوف بنا دیا, فرانس کو بھی بیوقوف بنا دیا, رشیا کو بھی, اور آپ اتنے عقل مند ہو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی چاند پہ نہیں گئے. تو یہ ہمارے ابھی پرسوں مجھے فجر کے بعد کسی نے روک کے کہا کہ یہ جو ماسک ہے نا, ماسک لگانے سے جراثیم کورونا کے وائرس اور تیزی سے جا رہے ہیں. اس پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ ویڈیو وہ وائرل ہوئی ہے, اور اس میں خوردبین کے ذریعے دکھایا ہے کہ یہ کورونا کا وائرس ہے, دیکھیں یہ ایسے جا رہا ہے. تو یہ ماسک اصل میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ کورونا سے آبادی ختم ہو, اور آبادی کنٹرول کرنا ان کا مقصد ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ یہ رپورٹ کسی اور کے سامنے جا کے پیش کریں, کیونکہ آپ اگر یہ کہہ رہے نہیں آپ دیکھیں تو صحیح پھر رائے قائم کریں. میں نے کہا میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, آپ ڈاکٹروں کو منوائیں یہ جا کے. ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو چورن ہے نا اس ٹائپ کے, یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ بکتے ہیں. تو اس میں بہت, چاہے شریعت کا معاملہ ہو, شریعت کی خبر شریعت کے ماہرین سے پوچھی جائے, بالکل جو مستند علماء ہیں. ایسا نہ ہو کوئی بھی کسی کتاب کا حوالہ اٹھا کے آپ کو پیش کر دے اور آپ کہیں کہ بھئی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ علماء جانتے ہیں بالکل کہ یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, یہ ناسخ ہے, منسوخ ہے, اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے. وہ ظاہر ہے ادارے بنے ہیں نا پڑھنے کے لیے, انہوں نے ریسرچ میڈیکل سائنس کی بات, وہ آپ کو یا تو کوئی ریلائبل حکیم ہو یا یہ کہ وہ کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, وہ بتائے گا. اچھا ڈاکٹروں میں بھی یہ نہیں کہ ایک ڈاکٹر کی رائے پوری ڈاکٹروں سے الگ ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک نئی رپورٹ پیش کر رہا ہے. میں نے جب بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ یہ تو میڈیکل کالج سے بھاگا ہوا ڈاکٹر ہے. صحیح ہے نا, یہ مشہور ہونے کے لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. یہ جو, اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں, گوروں میں بھی ہوتے ہیں یہ. بالکل صحیح طارق بھائی آپ نے بات کری, اور واقعی میں وہ اس نشست کا نچوڑ جاتے جاتے یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز ہو اس کی تحقیق ضرور کریں, لیکن اس سے کریں جس کی وہ فیلڈ ہو. یہ نہیں کہ آپ مجھ سے آگے پوچھ لیں کہ جی میڈیکل میں کیا ہوگا, اور کسی ایسے آدمی سے پوچھ لیں جس کو پتہ نہیں ہے کہ جی اسلام کیا کہتا ہے. تو تحقیق ضروری ہے اور اسی سے ہے کہ جس کی فیلڈ ہے. طارق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہماری نشست میں آئے, میرے لیے ایک بڑے فخر کی بات, اور آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے, لمبی زندگی دے, اور اسی طرح آپ دین کی خدمت کرتے رہیں. یہاں ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.